أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بھائی جو ساتھی سنت اور نوافل سے فارغ ہو چکے ہیں وہ ممبر کے قریب آگے بڑھتے جائیں۔ انشاءاللہ اپنے نفع کی بات ہوں گی اور انشاءاللہ ہمارے ایمان میں بڑھوتری کی بات ہوں گی، اور یہ مجلس اگر اللہ نے چاہا تو ہمارے نجات کا ذریعہ بنے گی، اس لیے کہ ایسی جو مجلسیں ہوتی ہے وہ اسی لیے قائم کی جاتی ہے تاکہ ہمارے ایمان میں تازگی پیدا ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے ایمان کو تر و تازہ کرنے کے لیے ایسی مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے، اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، لوگوں کو دین کی بات سمجھاؤ، اس لیے کہ دین کی بات کا مذاکرہ کرنا، دین کی بات کا ایک دوسرے کو سمجھانا، ایک دوسرے کو دین کی بات کا بتانا، یہ ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل اور کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو دین کی اس مبارک مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے پہلے اپنی نیتوں کا درست کرنا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایسی مجلس میں کیوں بیٹھیں۔ نہ ہمارا دنیا کا کوئی فائدہ ہے، نہ کاروباری لائن سے ہماری کوئی رہبری کی جانے والی ہے، نہ دنیا کے نفع کو اس مجلس میں بتایا جانے والا ہے۔ پھر ہم اپنے وقت کی قربانی دے کر اور اپنے وقت کو فارغ کر کے جو اس مجلس میں بیٹھے ہیں، اس کے بیٹھنے پر اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کیا دیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے ہولناک دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، زمین تانبے کی ہوں گی اور سورج سوا نیزے پر ہوگا۔ گرمی کی وجہ سے انسانوں کے دماغ وہ ایسے ابلیں گے جیسے ہانڈی میں گوشت ابلتا ہے، اور قیامت کے گھبراہٹ کی وجہ سے عورتیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی۔ ایسا قیامت کا ہولناک منظر ہوگا۔ لیکن ایسی گھبراہٹ میں، ایسی پریشانی میں کچھ خوش نصیب لوگ ایسے بھی ہوں گے جو مشک کے ٹیلوں پر تفریح کر رہے ہوں گے، ان کو کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی فکر نہیں ہوگی، کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ وہ مشک کے ٹیلوں پر تفریح کر رہے ہوں گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، کیا وہ انبیاء ہوں گے، کیا وہ شہداء ہوں گے، وہ کون خوش نصیب لوگ ہوں گے، اتنی گھبراہٹ میں بھی ان کو سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوں گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو مختلف قبیلوں سے، مختلف خاندانوں سے صرف اور صرف اللہ کی نسبت پر ایک جگہ جمع ہوتے ہوں گے، صرف اللہ کی نسبت پر۔ ان کے جمع ہونے میں کسی قسم کی بھی دنیا کی کوئی نفع یا دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ کی نسبت پر جمع ہوتے ہوں گے۔ اور دیکھو، دنیا میں جتنی بھی دین کی مجلسیں لگتی ہے، چاہے وہ ہفتے واری اجتماع ہو، چاہے پھر وہ مرکز کا ہفتے واری اجتماع ہو، چاہے کتابی تعلیم کی مجلس ہو، چاہے وہ بڑا اجتماع ہو، ایسی دین کی جتنی بھی مجلسیں ہیں اس میں آدمی اللہ کی نسبت پر بیٹھتا ہے، اس کا یہ بیٹھنا اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ کل قیامت کے دن اسی بیٹھنے پر اللہ تبارک و تعالی اس کا حشر انبیاء اور شہداء کے ساتھ فرمائیں گے، اور وہ آدمی مشک کے ٹیلوں پر تفریح کر رہا ہوگا، کس وجہ سے اس نے کیا عمل کیا؟ اس نے صرف اور صرف اللہ کی نسبت پر تھوڑی دیر دین کی مجلس میں بیٹھا، یہ بیٹھنا ہی اس آدمی کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو ہمارا بھی یہاں جو بیٹھنا ہے میرے محترم بزرگوں، اللہ کی نسبت پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری، آپ کی اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی جو کامیابی رکھی ہے وہ اپنے دین میں رکھی ہے۔ زندگی میں اگر اللہ کا دین ہوگا، اللہ دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے، اور دین اگر زندگی میں نہیں ہوگا تو پھر نہ اللہ دنیا میں کامیاب کریں گے اور نہ ہی آخرت میں کامیاب کریں گے۔ اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ اگر تم اللہ کے حکم پر اور میرے نبی، قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو تم اللہ کی مان کر چلو اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر چلو۔ اور جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مان لیا تو اللہ فرماتے ہیں اس کو دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ اب میرے محترم بزرگوں، تمہارے میرے سامنے اب یہ ہماری دنیا کی زندگی ہے۔ اس زندگی کے اندر ہم چاہے کسی بھی فیلڈ میں ہو، کسی بھی لائن میں ہو، ہم چاہے ملازمت کرنے والے ہو، تاجر ہو، کاروباری ہو، رکشہ ڈرائیور ہو، کوئی بھی کام کرنے والے ہو، ہمارے ہر عمل میں اگر اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کے حکم کے مطابق ہماری تجارت ہو رہی ہے، ہماری نوکری ہو رہی ہے، ہمارا کاروبار ہو رہا ہے، ہماری گھریلو زندگی گزر رہی ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، تو یہ ہم کو کامیاب کرے گا اور جنت میں لے کر جائے گا۔ دین اس کا نام نہیں ہے کہ آدمی کو اس کے دنیا کی لائن سے بالکل کٹا دینا اور مسجد کے اندر تسبیح لے کر بٹھا دینا، بلکہ دین اسے کہتے ہیں ہم چاہے کسی بھی عمل میں ہو، کسی بھی کام میں ہو، ہم اس میں یہ دیکھیں کہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ اور یہی چیز ہم کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں میں ملے گی۔ صحابہ اتنے بڑے تاجر تھے، آج ہمارے زمانے میں شاید ہی کوئی مسلمان اتنا بڑا تاجر ہو۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے 4 کروڑ دینار چھوڑ کر گئے تھے، جس کی آج کے زمانے کے حساب سے اگر ہم قیمت لگائیں گے سونے کے بھاؤ کے حساب سے، میں نے آج سے 3 سال پہلے اس کو کیلکولیٹ کیا تھا تو وہ ہو رہا تھا 80,000 کروڑ روپے۔ وہ زمانے میں سونے کی قیمت آدھی تھی آج سے۔
اب اگر ہم کریں گے اس کو کیلکولیٹ تو تقریباً میرے خیال سے 1.5 لاکھ 1,50,000 کروڑ روپے کی ان کی پراپرٹی تھی۔ اتنا بڑا تاجر شاید ہی مسلمان کوئی ہو، اور ان کا ایک اونٹ مدینے میں رہتا تھا تو آخری اونٹ ملک شام میں ہوتا تھا، ایسی تجارت ان کی تھی۔ مگر ان کی تجارت نے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے ان کے جیسے ہی تاجروں کے لیے کہا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ وہ مرد نہیں بلکہ جواں مرد ہے۔ کیسے مرد ہے؟ جواں مرد ہے، جن کا تجارت کرنا، جن کا لینا، جن کا بیچنا ان کو ہلاک نہیں کرتا ہے، ان کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے، اور ان کو غافل نہیں کرتا ہے اللہ کی یاد سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نو مسلم نے بعد میں اس کی تفسیر پوچھی کہ حضرت یہ آیت اللہ نے کیوں نازل کی؟ انہوں نے یہ کہا کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں نازل کی، اس لیے کہ صحابہ تاجر تھے۔ مکے کے جتنے بھی صحابہ تھے وہ سب تاجر تھے، اور مدینے کے جتنے بھی صحابہ تھے وہ تمام کے تمام کسان تھے، کاشتکار تھے۔ تو کہا یہ جو تاجر صحابہ تھے اللہ نے ان کی شان میں نازل کی۔ بولے وہ کیسے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ ایسے کہ ان کی دکانیں تھیں، ان کا کاروبار تھا، مگر جب بھی کبھی اللہ کے دین کا تقاضا ان کے سامنے آ جاتا تو پھر وہ دکان کو، کاروبار کو، اس کو پسے پشت ڈال دیتے تھے اور پہلے نمبر پہ اللہ کے دین کے تقاضے کو رکھتے تھے۔ اسی لیے اللہ نے ان کی شان میں یہ آیت نازل کی۔ ایسا نہیں تھا کہ صحابہ بالکل سب چھوڑ چھاڑ کے جو ہے 24 گھنٹے بس مسجد میں تسبیح لے کر بیٹھے ہوئے تھے، ایسا نہیں تھا، بلکہ صحابہ بھی تاجر تھے، ان کی شان میں یہ آیت نازل کی۔ تو اسے کہتے ہیں اللہ کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اور مدنی جو صحابہ تھے وہ سارے کے سارے کاشتکار تھے، کسان تھے، ان کے بڑے بڑے باغات تھے، اور آج بھی مدینہ منورہ میں ان مقامات پر جہاں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے باغات تھے، تقریباً ابھی بھی ویسے باغات کو زندہ سلامت رکھا گیا ہے۔ بہت سارے باغات ہیں، وہ بتانے والے آپ کو بتاتے رہتے، یہاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ تھا، یہ فلانا باغ ہے، وہ سارے باغات تقریباً ابھی بھی موجود ہیں۔ وہ کسان تھے، کاشتکار تھے، اور انہوں نے 1500 سال پہلے وہ ٹیکنالوجی یوز کی جو آج کے زمانے میں ہمارے جو بچے BA ایگری کرتے ہیں، جو لوگ ایگریکلچر یونیورسٹیز میں جو ڈگریاں لیتے ہیں ان کو جو سکھایا جاتا ہے، آپ کتابوں میں پڑھو، ہم نے پڑھی ہے مسلم شریف میں وہ حدیث ہے جس پہ 15 دن ایک مہینہ بحث ہوتی تھی کہ صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کے 2 درختوں کو ملا کے ایک تیسرا درخت پیدا کرنے کی ٹیکنالوجی کیسے سکھائی، اور یہ بتایا کہ یہ ایسا اگر تم کرو گے تو اس طریقے سے جو کھجور کا درخت پیدا ہوگا یا کھجور کا درخت آئے گا اس سے زیادہ پھل پیدا ہوں گے۔ اس کو تعبیر کرنا کہتے ہیں، اس کو تعبیر کرنا کہتے ہیں۔ تعبیر کیسے کی جائیں گی؟ یہ کس نے سکھایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی صحابہ کو سکھایا، اور وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک طرف ان لوگوں کو کاشتکاری کرنا سکھا رہے ہیں، جب غزوہ تبوک کا موقع آیا تو آپ نے کہا کہ اب سب چھوڑ چھاڑ کے نکلو۔ کیوں؟ کل تک تو آپ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو سکھا رہے تھے کہ بھائی کھجور کے درخت کیسے لگانا، زیادہ سے زیادہ پھل کیسے پیدا کرنا، اور اب آپ نے ہی ان کے سامنے یہ تقاضا رکھا، اللہ کے دین کا تقاضا ہے، اب یہ دوسرے نمبر پہ آ گیا، باغ، کھجور کے درخت اور یہ ساری چیزیں اب دوسرے نمبر پہ۔ اب پہلے نمبر پہ تقاضا یہ ہے کہ دین کی خاطر ان کو چھوڑو اور اللہ کے دین کی محنت کے لیے نکلو۔ تو وہ صحابہ جو تھے ان کے نظروں میں، ان کے نزدیک یہ ساری چیزیں جو تھی یہ دوسرے نمبر کی تھی، اس لیے ان کے لیے بھی نکلنا کوئی مشکل نہیں تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت نے ان کے دل کے اندر دین کی عظمت، دین کی محنت
اور اس کو ایسے ان کے دلوں میں ایسی جڑ پکڑ چکی تھی یہ ساری چیزیں کہ وہ اگر کھیت میں کام بھی کر رہے ہیں اور تقاضا آ گیا دین کا تو وہ پھاوڑے کو اور کدالی کو ویسے ہی چھوڑ کے نکل جاتے تھے دین کی محنت کے لیے۔ اور ہمارے سامنے یہ واقعات ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو تاجر تھے، ان کی تجارت نے ان کو نقصان نہیں پہنچایا۔ جب غزوہ تبوک کا موقع آیا، اپنا آدھا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جب بھی کبھی دین کے موقع پر کوئی بھی تقاضا آیا، اپنا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور کہا کہ میری جان، میرا مال یہ تو اللہ کے دین کا ہے، آپ اس کو جیسے چاہے ویسا استعمال کرو۔ اور تبوک کی آواز لگی تو یہی مدنی صحابہ جو ابھی تک کاشتکاری کر رہے تھے، رجسٹر میں ان کے نام لکھنے کے لیے جگہ باقی نہیں رہی۔ پکے پکائے کھجور کے جو باغات تھے ان کو چھوڑ کے اللہ کے دین کی محنت کے لیے نکل گئے۔ واقعہ مشہور ہے کہ سوائے 3 صحابہ کے، مرار ابن ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربیع اور حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان کے علاوہ پورے مدینے میں سوائے منافقین کے کوئی باقی نہیں رہا۔ مدینہ پورا خالی ہو چکا تھا، پکے پکے باغات اپنے چھوڑ کے اللہ کے دین کی محنت کے لیے نکل گئے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ دین کا کام اور دین کی محنت وہ ہم کو دنیا سے ہٹانے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہم جس لائن میں ہیں، چاہے کاشتکاری میں ہے، دکانداری میں ہے، ہم اسی میں اللہ کے حکم کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو زندہ کریں، یہی دین کا مقصد ہے اور یہی دین کی محنت سے چاہا جا رہا ہے۔ اور یہی چیز آج ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر بھی لانا ہے کہ ہم جس لائن میں، جس فیلڈ میں ہیں، اس میں اللہ کا حکم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ ہو جائے، اور جب دین کا تقاضا آئے اور دین کی محنت کے لیے آواز لگے تو ہم اپنی دنیا کو، اپنی دکان کو، اپنے کاروبار کو اس کو دوسرے نمبر پہ ڈالیں۔ جب ہمارا سال پورا ہو جائے، جب ہمارے سامنے دین کی محنت کا تقاضا آئے، جب ہم کو یہ لگے کہ میرا مہینہ مکمل ہو چکا ہے، اس وقت میں ہمارا کاروبار، ہماری دکان، ہماری جتنی بھی دنیا کی مشغولی ہے یہ دوسرے نمبر پر۔ یہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے چاہتے ہیں۔ اور دیکھو جب یہ ہماری زندگی میں آئے گا، اس کا ریزلٹ کیا ہے، اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے، اس کا بینیفٹ کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، ہم کو کیا ملے گا اس سے؟ تو اللہ فرماتے ہیں اس سے تمہاری دنیا بھی کامیاب ہوں گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ ہمارا فائدہ مل رہا ہے، ہم کو ہی فائدہ ہو رہا ہے، دنیا کی کامیابی مل رہی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی مل رہی ہے۔ دنیا کی کامیابی کیسے مل رہی ہے؟ جب ہم اللہ کے دین کی نسبت پر نکلیں گے تو کیسے اللہ کامیاب کریں گے؟ دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں صحابہ اکرام کی زندگی سے کہ ادھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی خاطر قربانی دی، مکے کے بڑے تاجر تھے، سب چھوڑ چھاڑ کے جب مدینے میں آ گئے اور آنے کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کا ان کو بھائی بنایا۔ تو دیکھو دین کی خاطر قربانی دینے کا کیسا جذبہ صحابہ میں تھا، انہوں نے اپنے مال کو برابر آدھا آدھا کر دیا اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کہا یہ آدھا مال تمہارا ہے، آدھا میرا ہے، اور میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جو تم کو پسند ہو اشارہ کر دو، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، تم نے اس سے نکاح کر لینا۔ مگر وہ غیرت مند آدمی تھے۔ آپ لوگوں کو عربوں کے اندر غیرت ملے گی، عرب لوگ جو ہوتے ہیں، عرب جو ہوتے ہیں وہ ایک دم غیور قوم ہوتی ہے، اور وہ غیرت مند تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے بازار کا راستہ بتا دو، میں وہاں جا کے تجارت کروں گا۔ اور پھر وہ بازار میں گئے اور شروعات انہوں نے کی دودھ کے کاروبار، اللہ نے اس میں برکت دی۔ اب دین کی خاطر مکے کی ساری تجارت کو قربان کر دیا تھا، مدینے میں آنے کے بعد محروم نہیں کیا اللہ نے۔ جب مکہ چھوڑ کے نکل رہے تھے تب تو ایسا لگ رہا تھا کہ اب سب کچھ چھوٹ گیا، کاروبار بھی چھوٹ گیا، دکان بھی چھوٹ گئی، بیوی بچے بھی چھوٹ گئے، سب چھوٹ گیا۔ لیکن مدینے میں آنے کے بعد محروم نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دنیا بھی دے دی، اور جنت آخرت کی جو کامیابی تھی، اس سے بڑھ کر کیا کامیابی ہوں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں ان کو جنت کی بشارت دی، 10 مبشرہ میں ان کا شمار ہوتا، دنیا میں ہی ان کو بشارت دی۔
کیا کہ عبد الرحمن جنتیوں میں، جو 10 صحابہ ہے ان میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا اس پر اتفاق ہو چکا تھا کہ تیسرے خلیفہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا جائے۔ صرف 6 صحابہ زندہ تھے جو مجلس شورا تھی، اس میں سب کا اتفاق ہو چکا تھا، مگر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ بولے بھائی میں تاجر آدمی ہوں، میرے ذمے کاروبار کی بھی بہت زیادہ مشغولی ہے، خلافت کی ذمہ داری میں نہیں سنبھال سکتا، اس لیے انہوں نے حضرت مشورے سے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا دیا۔ تو محروم نہیں کیا اللہ نے۔ ایسے ہی دین کی محنت کے کام کرنے والے داعی کو اللہ کبھی محروم نہیں کرتے۔ اگر وہ سال پورا ہونے پہ چلے اپنا بھی، ہم جو چلے کے لیے نکل رہے ہیں، ہمارا اللہ پر کوئی احسان نہیں ہو رہا ہے، بلکہ میرے اوپر فرض تھا، اب میرا سال پورا ہو گیا، مجھے خود بغیر کسی کی تشکیل کے نکلنا چاہیے تھا۔ اور دوسری طرف جو کاشتکار صحابہ تھے، آواز لگی پکے پکائے باغات کو وہ چھوڑ کے غزوہ تبوک کے لیے نکل گئے۔ کیا ہوا؟ ظاہر کیا کہہ رہا ہے؟ ظاہر یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کا نقصان ہے، اب وہاں سے واپسی ہوگی، باغات میں کھجور تو رہیں گے نہیں، پرندے کھا جائیں گے، زمین پہ گر جائیں گی، کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، واپسی میں تو سب نقصان ہی نقصان ہے، ظاہر میں نقصان نظر آ رہا کیونکہ ایک دم کھلے کا ٹائم ہے، توڑنے کا ٹائم ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ یقین اللہ کی ذات پر تھا کہ جس اللہ نے یہ کہا ہے کہ دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، آخرت میں بھی کامیاب کریں گے، وہ اللہ کیسے محروم کر سکتا ہے؟ ہمارے سامنے ایک دم موٹی مثال ہے کہ کسی دنیا دار کے واسطے اگر کوئی آدمی اپنی دکان بند رکھے، وہ اس کو محروم نہیں کرتا، اس کی نسبت پہ اگر ایک دن دے دے، کسی نے بولا بھائی میرے ساتھ ذرا بمبئی چلو، ارے نہیں یار میرے دکان کا مسئلہ ہے، ارے کوئی بات نہیں ہے، میرے رکشے کا نقصان ہے، کوئی بات نہیں ہے، جو تمہارا رکشے کا دن بھر ہوگا میں دے دوں گا۔ ایک انسان یہ گوارا نہیں کرتا کہ کوئی اس کی خاطر ایک دن قربان کرے اور اس کے ایک دن کا نقصان ہو، آدمی پیسے دیتا، بولتا بھائی یہ تیرا ایک دن میرے واسطے خراب ہوا، یہ تیرے پیسے لے لے۔ تو وہ سوچو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات جو سارے غیوروں سے زیادہ غیور ہے، وہ کیسے اس بات کو برداشت کریں گی اور گوارا کریں گی؟ ایک بندہ اس کی نسبت پہ 40 دن دکان چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے، نوکری چھوڑ کے نکل رہا ہے اور اللہ اس کو محروم کر دے، ایسا ہو سکتا ہے کیا بھائی؟ نہیں ہو سکتا ہے، ایک دم ناممکن بات۔ اور کیا اللہ تبارک و تعالی نے ان صحابہ کے ساتھ جو کسان تھے، غزوہ تبوک میں وہاں پہ پڑاؤ ہوا، پڑاؤ ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو گئے۔ اب جب یہ مدینے میں واپس ہوئے تو خدا نے یہ کیا، وہ تو کرنے والا وہ ہے، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، جو اللہ چاہتے ہیں وہ اللہ کرتے ہیں، ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ چاروں طرف کھجوروں کا شارٹیج ہو گیا مارکیٹ کے اندر، کہیں اور باغات میں کھجور نہیں پیدا ہوئی، اور مدینے میں ہر سال جیسی کھجور پیدا ہوتی تھی اس سے کئی گنا زیادہ اللہ نے کھجور صحابہ کے باغات میں پیدا کی۔ اب چاروں طرف کے مارکیٹ سے یہ نیوز آنے لگی کہ کھجور نہیں ہے، اور مدینے میں کھجور کی فراوانی ہے۔ اب جو کھجور 10 درہم سے بکنے والی تھی اس کے 100 درہم ان کو ملنے لگے۔ دنیا میں بتا دیا اللہ نے، دین کی خاطر تم چھوڑ کے اپنی بستی چھوڑ کے باہر نکلے، محروم نہیں کیا اللہ نے، اسی کھجور سے تم کو 10 گنا کمائی دے دی، برکت دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ وہ کھجور ڈبل قیمت پہ جو ہے مارکیٹ کے اندر بکنے لگی۔ چاروں طرف کھجور کا شارٹیج کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، صحابہ اکرام کو ان کی قربانی کا بدل دنیا اور آخرت دونوں جہان میں دینے کے لیے۔ اب وہ صحابہ تھے، ایمان کی فراست ان کے اندر تھی، ہمارے تمہارے جیسا حال نہیں تھا۔ اگر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا تو ہم تو خوش بھی ہوتے تھے، اور خوش ہونے کے بعد میں ایک دوسرے کو یہ بولتے تھے، دیکھا کیا بیٹے اللہ تعالیٰ کی کیسی میرے ساتھ میں مدد آئی، کیسی نصرت آئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے محروم نہیں کیا۔ اور واقعی میں خوش ہونے کی بھی بات تھی، مگر صحابہ اکرام خوشی کے ساتھ واپس میں رونے بھی لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، رے بھائی کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا کہ حضور
اس لیے رو رہے ہیں، ہم کو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ہمارے قربانیوں کا بدل اللہ نے دنیا میں تو نہیں دے دیا، اس پہ ان کو رونا بھی آ رہا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، یہ خدا کا قانون کہ دین کی محنت کے لیے آدمی جو بھی قربانی دیتا ہے اللہ اس کو محروم نہیں کرتے۔ اور دین کون سا دین؟ مطلب دین ایسا کہ اپنی 24 گھنٹے والی زندگی میں ہم دکان پہ بیٹھے ہوئے، ایسا نہیں کہ ہماری دکان چھوٹ گئی، مگر اس میں اللہ کا حکم آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ گیا، ہم کو کامیابی مل رہی ہے۔ ہماری ساری ترتیب، سیٹنگ، مطلب جو سیٹنگ جس کو بولیں گے، جس کی زندگی میں دین ہوگا، جو دینداری کے ساتھ میں دکانداری بھی کرتا ہے، اس کا پورا سسٹمیٹک کام کاج چلتا ہے، بے ترتیب نہیں ہوتا اس کا کام کاج۔ اور اللہ تبارک و تعالی دنیا ہی میں اس کو نتیجے بتاتے ہیں، جیسے اللہ نے صحابہ اکرام کو بتائے۔ اب میں آپ کو اور ایک مثال دیتا ہوں آج کے زمانے کے حساب سے، کہ یہ جو پالن پوری لوگ ہیں بامبے کے اندر، جو جن کو چیلیا برادری بولتے، جن کی ہوٹلیں ہیں بہت ساری کھانے کی، اور ان کے بڑے بڑے وہاں پہ ان کی اپنی سوسائٹیز بھی۔ تو ایک مرتبہ ایک بزرگ ہے، وہ پرانوں میں بات کر رہے تھے، تو اس میں انہوں نے یہ بتائے، وہ خود بھی پالن پوری ہی ہے، بولے بامبے کے اندر دعوت کی محنت میں لگنے سے پہلے ہم لوگوں کا یہ حال تھا کہ ہماری برادری کے اکثر لوگ جو ہے وہ ٹیکسی چلایا کرتے تھے، چھوٹے موٹے کاروبار کرتے تھے، صرف ٹیکسی چلانے کا اور چھوٹے موٹے کاروبار۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دین کی محنت میں جوڑا، دین کی محنت میں لگے، دین کے کام کے اندر لگے، تو دین کی محنت میں لگنے کے بعد جیسے صحابہ اکرام کو دونوں چیزیں اللہ نے دی، آخرت کی کامیابی بھی دی اور دنیا کی بھی کامیابی دی، بولے ویسے ہی اللہ نے ہمارے ساتھ معاملہ کیا۔ جب دین کی محنت میں لگے تو اللہ نے دنیا کی تو یہ کامیابی دی کہ ہم کو وہ ٹیکسی کے کاروبار سے ہٹا کے بیٹھک کا کاروبار دیا۔ آج ان کی بڑی بڑی ہوٹلیں ہیں، کھانے کی تقریباً 90% ہوٹلیں آپ کو ان کی ہی ملیں گی، اور اس کے علاوہ بڑے بڑے اللہ نے ان کو دنیاوی اعتبار سے ایسے کام کاج دیے، بلڈنگ کے کام کاج اور دوسرے وغیرہ کاروبار وغیرہ۔ اور بولے دین کی نسبت سے اللہ نے یہ نوازا کہ ہمارا کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس گھر میں آپ کو حافظ قرآن یا عالم دین نہ ملے گا۔ ہر گھر کے اندر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ لوگ، جیسے ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی میرے بیٹے کا ایڈمیشن فلانے انگلش میں اسکول میں ہونا چاہیے، یا میں اس کو یہ ڈگری دلاؤں گا، یا اس کو کمپیوٹر انجینئر بناؤں گا، یا اس کو MCA کراؤں گا، تو وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے کو کس مدرسے میں حافظ قرآن بنانا ہے اور عالم دین بنانا ہے۔ ہر گھر میں حافظ قرآن ہے، ہر گھر میں عالم دین ہے، اور گھروں میں دین کا ایسا ماحول ہے کہ وہاں کی عورتیں بھینسیں بھی لے کر جاتی ہے کھیت کے اندر، مگر پوری کا پوری پردے کے اندر، آپ کو ان کے ہاتھ کی انگلی بھی نہیں نظر آئے گی۔ پورا اللہ نے 100% جو ماحول جیسا ہمارے بڑے چاہتے ہیں کہ بھائی مدینے کا ماحول ہمارے مسجدوں میں، ہمارے محلوں میں بن جائے، وہ آپ کو پریکٹیکل وہاں پہ نظر آئے گا۔ اللہ نے دین سے بھی نوازا اور دنیا سے بھی نوازا، کہ دنیا ان کو اتنی دے دی کہ آج اپنے ہندوستان کے جتنے مدرسے ہیں ان کا تقریباً 60% چندہ جو ہے وہ گجرات سے آتا ہے۔ اللہ نے اتنی ان کو دنیا نواز دی، حالانکہ ان کے بچے ہمارے جیسے کمپیوٹر انجینئر نہیں ہیں، ہمارے یہاں کے جیسے ڈاکٹر نہیں ہیں، بڑی بڑی ان کے پاس میں ڈگریز نہیں ہیں، سب آپ کو حافظ قرآن اور عالم دین ملیں گے۔ لیکن نوازا اللہ نے دنیا سے، اور دین سے بھی اللہ نے ایسے ان کو نوازا کہ وہاں پر مسجدوں کے اندر آپ کو تہجد میں اتنے لوگ ملیں گے جتنے ہمارے پاس فجر کی نماز میں لوگ نہیں آتے۔ آپ تہجد میں اگر اٹھیں گے صبح میں 4:30 بجے تو آپ کو فجر یعنی تہجد میں ہی اتنا مسجد کے اندر مجمع نظر آئے گا کہ آدمی حیرت کرے۔ جمعہ کے دن آپ کو جمعہ کی اذان سے پہلے مسجد کے نیچے کا پورا حصہ آپ کو فل ملے گا۔ ہر بستی کا یہ حال ہے۔ دین سے اللہ نے اتنا نوازا، دنیا سے بھی اللہ نے اتنا نوازا۔ کب؟ جب انہوں نے اللہ کے حکم کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کیا، جب اپنے زندگی کا مقصد بنایا کہ دین یہی ہمارے زندگی کا مقصد ہے، اور ترتیبیں بنائی اپنے گھروں کے اندر، چاہے دنیا کا بڑے سے بڑا تقاضا ہو، گھر میں اگر 3 لوگ ہیں، 2 بیٹے ہیں اور 1 باپ ہے، تو تینوں کا چلہ فکس ہے سال کا،
تینوں کا سال کا چلہ فکس. باپ آتا ہے تو پہلا بیٹا چلے جاتا ہے, پہلا جاتا ہے تو پھر دوسرا اس کے فوراً بعد میں چلے جاتا ہے. ایسے آپ کو ہزاروں لوگ ملیں گے. اور کیسے لوگ؟ جن کے پاس 1 منٹ کا بھی وقت نہیں ہے, جن کے بڑے بڑے کاروبار اللہ نے, وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو دنیا جو کچھ بھی دیا ہے یہ سب کائے کے طفیل میں دیا ہے, دین کے طفیل میں دیا ہے. آج میرے محترم بزرگوں یہی چیز اپنے دماغ میں بٹھانا ہے. صحابہ کی زندگی جو ہمارے سامنے نمونہ ہے کہ ہم کو اپنا کاروبار کرنا ہے, دکانداری کرنا ہے, کھیتی باڑی کرنا ہے, مگر اللہ کے حکم پہ اور حضور کے طریقے پہ اور اپنی زندگی کی ترتیب بنا کر, اس لیے کہ یہ زندگی جو ہے یہ امانت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی میرے اور تمہارے پاس. اور جس کام کے لیے اللہ نے زندگی دی ہے اگر ہم اس کام میں نہیں لگائیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں ایسے سینکڑوں راستے ہیں جس میں ہماری زندگی لگ سکتی ہے. مرکز نظام الدین میں ہمارے بزرگ ہیں مولانا زبیر صاحب, ہمارے جو بڑے اکابرین ہیں ان میں سے ابھی یہی باقی ہے مولانا زبیر صاحب. مولانا زبیر صاحب روزانہ جماعتوں کے روانگی سے پہلے مصافحہ ہوتا اور صرف وہ 2-3 منٹ بات کرتے اور دعا کرتے بس. تو وہ روز ایک بات بولتے کہ وہ بولتے دیکھو یہ زندگی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے, یہ جان اللہ کی امانت ہے, اس کو جہاں پر خرچ کرنا ہے اگر وہاں نہیں خرچ کرو گے تو پھر ایسی جگہ تم کو خرچ کرنا پڑیں گی جہاں تمہارا دل نہیں چاہے گا. اب دل نہیں بول رہا ہاسپٹل کے اندر بیڈ کے اوپر آرام کرنا, مگر پھر بھی آدمی پڑا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو جہاں لگانے کا تھا اس نے نہیں لگایا, اب اس کو وہاں لگانا پڑ رہا ہے جہاں اس کا دل نہیں چاہ رہا. ایسے کئی واقعات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جہاں آدمی نہیں چاہتا اپنا وقت گزرنا مگر مجبوراً وہاں پہ گزارنا پڑتا, اس کے علاوہ چارہ کار نہیں رہتا. اور پھر فرماتے کہ دیکھو یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے, اس کو جہاں لگانا ہے اگر وہاں پر نہیں لگاؤ گے تو پھر ایسی جگہ تمہارا مال لگے گا جہاں تمہارا دل نہیں چاہے گا, پھر ویسی جگہ لگانا پڑے گا. مال جو ہے وہ ایسی جگہ پہ خرچ ہو رہا ہے, دل نہیں چاہ رہا آدمی کا مگر پھر بھی اس کو مال خرچ کرنا پڑ رہا ہے. کیوں یہ سارے حالات ہوئے؟ اس لیے کہ پہلے سے اگر آدمی وہ کام کرتا تو یہ نوبت نہیں آتی تھی. اس لیے میرے محترم بزرگوں آج ہمارے سامنے اللہ نے یہ کام رکھا ہے, ہم کو یہ کام دیا ہے, دعوت و تبلیغ کا جو مبارک کام ہے یہ اسی لیے دیا ہے تاکہ تمہاری میری زندگی سنورے, تمہاری میری زندگی سنور جائے اس کام کے ذریعے. اور یہ جو کام ہے آج کے زمانے میں اپنے آپ کو اور اپنے ایمان کو اور اپنے گھر والوں کے ایمان کو بچانے کا اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا اپنے ایمان کو بچانا ایسا ہی مشکل ہو جائے گا جیسا ہاتھ میں آگ کا پکڑنا مشکل ہوتا ہے. اور یہ زمانہ وہی ہے, یہ فتنوں کا زمانہ ہے, قدم قدم پر فتنے ہیں اس زمانے کے اندر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ قیامت کے قریب ایسا آئے گا آدمی جب رات کو سوئے گا تو مسلمان ہوگا اور صبح کو اٹھے گا تو وہ کافر ہو جائیں گا, اور صبح میں مسلمان ہوگا اور رات کو جب سوئے گا تو وہ کافر ہو جائے گا. یہ حدیثیں ہیں, بخاری شریف میں ہے, مسلم شریف میں ہے. اور اگر آپ کو یہ ساری حدیثیں کوئی چھوٹی کتاب میں دیکھنے کا ہے تو وہ ایک کتاب ہے مولانا عاشق الہی صاحب بلند شہری کی, مرنے کے بعد کیا ہوگا, اس میں یہ سب حدیثیں آپ کو ملیں گی. اور ایک کتاب ہے قیامت کب آئے گی, اس کے اندر آپ کو یہ سب حدیثیں ملیں گی, اس میں انہوں نے یہ سب حدیثیں جمع کی ہوئی کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا اور رات کو کافر ہو جائے گا. فتنے اتنے پھیل جائیں گے. آج ہمارے زمانے میں بھی دین کے نام پر, قرآن کے نام پر, حدیث کے نام پر ایسے ایسے فتنے پھیل چکے ہیں کہ تم اور میں اس کو نہیں سمجھ سکتے. اس کو کون سمجھ سکتا؟ جو اس لائن کا آدمی. جیسے ایک آدمی ڈاکٹر ہوتا ہے تو وہ فوراً پہچان لیتا کہ بھائی کون سی دوا خراب ہے, مطلب ڈپلیکیٹ ہے, یا کون سی دوا صحیح ہے. ایسے ہی وہ لائن کے جو اللہ والے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے وہ دانش مندی دی ہوتی ہے, وہ ایمان کی فراست دی ہوتی ہے,
وہ فوراً اس چیز کو دیکھتے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ایمان کے نام پر ایمان سے دور کرنے کی محنت ہے، یہ قرآن کے نام پر قرآن سے دور کرنے کی محنت ہے، اور یہ حدیث کے نام پر حدیث سے دور کرنے کی محنت ہے۔ اور آج ہمارے زمانے میں یہی ہو رہا ہے۔ اور جب آدمی کا ایمان کمزور ہوتا ہے، دعوت کی محنت میں اس کا وقت نہیں لگا ہوتا ہے، دین کے اعتبار سے وہ مضبوط اور قوی جب نہیں ہوتا ہے، تو وہ یہ سارے جھپاٹوں کے اندر، سارے لپیٹوں کے اندر آ جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہی دین کی محنت ہے، وہ اسی کو دین کا کام سمجھتا ہے۔ حالانکہ میرے محترم بزرگوں، آج کے زمانے میں دعوت کی محنت جو ہے یہ وہ محنت ہے، اگر آدمی مرکز نظام الدین کے ہمارے جو بڑے چاہتے ہیں اس ترتیب سے اور اس نہج سے اپنی زندگی گزارے اور اس نہج سے اس محنت کو کرتا رہے، تو خدا کی قسم حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایسے آدمی کو اللہ ولی بنائے بغیر موت نہیں دیں گے۔ اللہ اس کو پہلے ولی بنائیں گے، اس کے بعد ہی اس کو موت آئیں گی۔ کس کو؟ جو آدمی دعوت کی محنت کو اپنے زندگی کا مقصد بنا کر اور جیسے نظام الدین والے چاہ رہے ہیں ان کے نہج پر اس کام کو کرے، اللہ اس کو سب چیزیں دیں گے، اس کو بغیر علم کے اللہ علم دیں گے۔ میں نہیں بول رہا ہوں، یہ حدیث ہے فضائل ذکر میں، دیکھو آپ فضائل ذکر میں یہ حدیث ہے، اللہ اس کو بغیر علم کے علم دیں گے، اور فضائل صدقات میں بھی ہے، اور بغیر اس کو فراست کے اللہ اس کو فراست دیں گے، اور بغیر کسی کی شاگردگی کے اللہ اس کو حکمت دیں گے، اور اللہ یہ ساری چیزیں اس کو دنیا میں عطا کریں گے۔ کب؟ جب آدمی اس محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے گا اور ہمارے بڑوں کے نہج پر اس کام کو کرے گا۔ بہت سے لوگ رہتے ہیں ایسے بیچارے کھیڑے پاڑے میں، ایسے ایڑے باگڑے ہم کو دیکھنے میں نظر آتے، مگر اللہ ان کی آنکھوں میں وہ فراست اور وہ دانش مندی دیتا ہے جس کو تم اور میں نہیں محسوس کر سکتے۔ ایک جگہ پہ ہمارا جانا ہوا، ابھی یہ جو اپنا رام تیگڑی کا جو جوڑ ہوا تھا وہاں سے میں گیا تھا چلے میں، جماعت کی ہماری ایک کھیڑے میں پہنچے ہم لوگ، تو ایک صاحب ہماری جماعت کو لے کر بیٹھے، وہ مسجد کے اندر ہمارا 4-5 دن قیام تھا، اور انہوں نے وقت کیسا لگانے کا اس کے بارے میں بات کی، اور اس کے بعد میں ایک بات بولے، دیکھو یہ جو کام ہے نا، بولے اس کام کو اس نہج پر کرو گے جیسا بڑے چاہتے ہیں، اس لیے کہ بڑوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو کھولتا ہے، اور جیسا چاہا جا رہا ہے اگر تم وہی ترتیب سے اس کام کو کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دنیا میں ہی فرشتوں سے مصافحہ کرائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیزیں تم نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچی ہوں گی اللہ تم کو دنیا میں بتائے گا، اللہ تمہارے دل کے دروازوں کو سب کھول دے گا، دل کو آئینہ بنا دے گا۔ یہ ساری باتیں انہوں نے کی، تو پھر میں نے جو ہے 5 دن تک ان کے اعمال کا جائزہ لیا، مطلب ہم لوگ مسجد میں رہتے تھے کہ وہ حضرت جنہوں نے یہ باتیں کی ہے، کیونکہ ایسی بات کوئی عام ساتھی نہیں کر سکتا۔ ہم نے جب دیکھا ایک کھیڑے کا رہنے والا آدمی، اور جب ان کے اعمال کو دیکھے تو ان کے کام کرنے کی ترتیب سیم ٹو سیم وہی تھی، اس میں نہ ایک پیسے کا اضافہ تھا نہ کم تھا، جیسے ہمارے بڑے چاہتے، پورے اعمال کی وہی ترتیب، تسبیح پڑھنے کی وہی ترتیب، فضا بعد میں تعلیم کی وہی ترتیب، اور اس کے بعد مشورے کی وہی ترتیب، ساری چیزیں ان کی ویسی ہی تھی۔ جب ہم وہاں سے روانہ ہو گئے تب میں نے میرے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو جو مسجد سے ہم لوگ واپس آئے ہیں، جس دیہات سے ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں، اور جنہوں نے اپنے سامنے بات کی ہے، یہ آدمی خود ان لوگوں میں شامل ہے جن سے فرشتوں نے کئی مرتبہ مصافحہ کی، اور جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی مرتبہ خواب میں زیارت ہوئی۔ ایک دیہات کا آدمی ہے، نہ وہ کوئی عالم دین ہے، نہ حافظ قرآن ہے، کچھ نہیں ہے، بیچارہ ایک سیدھا سادہ آدمی ہے، مگر میں نے کہا اس کے اندر اطاعت اور ماننے کا جذبہ ہے کہ جو مجھے بتایا جا رہا ہے مجھے اسی ترتیب سے اپنے کام کو کرنا ہے۔ تو جب آدمی میں یہ صفت آتی ہے نا، تو جب وہ داعی بنتا ہے تو وہ مضبوط داعی بنتا ہے، وہ دنیا کے کسی حالات سے متاثر نہیں ہوتا۔ آج ہم فوراً متاثر ہو جاتے ہیں۔ آج میری مثال لے لو، میں پچھلے 10 سال سے مان لو چلہ لگا رہا ہوں، 15 سال سے چلہ لگا رہا ہوں، 30 سال سے چلہ لگا رہا ہوں، مگر میرے سامنے کسی اور نے اپنے ٹائپ کی کوئی دعوت پیش کیا تو میرے قدموں میں ڈگمگاہٹ پیدا ہوتی ہے۔ میں سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ یار یہ آدمی کچھ بول رہا ہے تو اس کی بات میں کچھ تو بھی دم محسوس ہوتا ہے۔
ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ میرے اندر خود وہ استقامت نہیں رہتی، وہ مضبوطی نہیں رہتی، اور میرے اندر ابھی تک دعوت مطلب جو صحیح ڈھنگ سے بیٹھنا چاہیے تھے وہ ابھی تک بیٹھی نہیں، اس لیے مجھے جو ہے میں متاثر ہو رہا ہوں سامنے والے کی دعوت سے۔ اگر اس کے اندر خود اپنی جو دعوت ہے وہ اگر مضبوط ہوتی تھی، آدمی سامنے والے کی دعوت سے متاثر نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، ہمارے بڑے جو چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جیسا ہمارا سال کا چلہ ہے، مہینے کے 3 دن ہے، ہمارا پورا کا پورا جو کام ہے ہمارے اندر کام کی فراست آ جائے۔ کیا آ جائے بھائی؟ دعوت کے کام کی فراست آ جائے، اور جیسا ہمارے بڑے چاہتے ہیں ہم ویسا کام کرنے والے بنے۔ جیسا وہ چاہتے ہیں کہ ترتیب کے ساتھ ہمارا چلہ لگے، ترتیب کے ساتھ ہمارے 3 دن لگے، ترتیب کے ساتھ ہمارا گشت ہو، دین کی محنت وہ ترتیب سے اگر ہم کریں گے انشاءاللہ وہ دن دور نہیں، جیسے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ ولایت کے بغیر اس کو موت نہیں دے گی۔ اور کسی کو اگر یہ دیکھو کہ بیچارہ 15 سال سے چلہ لگا رہا، 10 سال سے لگا رہا، مگر پھر بھی وہ چیز اس کے اندر نہیں پیدا ہوئی، تو ہمارے اندر کمی ہے کہ ہم وہ ترتیب سے نہیں کر رہے ہیں جیسے ہمارے بڑے چاہتے ہیں۔ اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، ہم کو اپنے آپ کو اس نہج پر لانا ہے اور اس ترتیب سے اس کام کو کرنا ہے، تو ہم اپنی آنکھوں سے وہ ثمرات دیکھیں گے۔ اس لیے دیکھو چلے کی بھی جب جماعت جاتی ہے نا تو جانے سے پہلے وقت گزاری کی بات ہوتی ہے۔ مرکز میں خاص طور پہ 3 گھنٹے تک آدمی کو مستقل جو جہاں جانے والی جماعتیں ہیں ان کو بتایا جاتا ہے وقت کیسا لگانا، یہاں تک کہ مسجد سے تھیلی لے کے جانے سے لے کے واپس آنے تک کی پوری ترتیب بتاتے تھے۔ اب جب آدمی اسی نہج پر جا کے آتا ہے تو پھر آنے کے بعد میں وہ ایک چلہ اس کے زندگی کے بدلنے کا اور اس کو دعوت کے کام پہ مضبوطی سے جمانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور اگر وہ چلہ اس نے وہ حساب سے نہیں لگایا، اپنے منمانی طریقے سے اس کا وقت لگا، جیسا دل بول رہا ویسا وقت لگا رہے، اور جتنے جیسی دل بول رہا ویسی تعلیم ہو رہی ہے اور جیسا دل بول رہا ویسے اعمال ہو رہے، تو پھر کیا ہوتا؟ بس آدمی خالی جا کے اپنا وقت گزار کے آ جاتا، اس کو جو حاصل ہونا چاہیے تھا وہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، ہم اتنی محنت کے ساتھ میں جب اس محنت کو کر رہے ہیں، اتنی قربانی دے رہے ہیں، اتنا اپنا وقت فارغ کر رہے ہیں، اور اتنا ہم بیان کی مجلس میں بیٹھ رہے ہیں اور دکان کو بند کر کے اور اپنے رکشے کی قربانی دے کے وہ ساری چیزیں کر کے ہم لوگ جب یہاں پہ جڑ رہے ہیں اور روزانہ مسجد وار جماعت میں پابندی سے بیٹھ رہے ہیں اور تعلیم میں بیٹھ رہے ہیں، اسی عمل کو اگر تھوڑا سا ہم بڑوں کے نہج پہ لے کر آ جائیں گے تو یہی عمل ہمارے دنیا اور آخرت کے کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ اور یہ دائی کسی سے متاثر نہیں ہوگا، بلکہ اس ایک دائی کو اللہ تبارک و تعالی اس کے بستی کے، اس کے علاقے کے، اس کے محلے کے، اس کے ضلع کے اللہ تبارک و تعالی ہدایت کا ذریعہ بنائیں۔ اور آپ کو ایسے کئی دائی ملیں گے، کام کرنے والے ایسے ساتھی کہ جو جن ایک آدمی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے پورے برادری کو دین کی محنت پہ کھڑا کر دیا، پورے علاقے کو دین کی محنت پہ کھڑا کر دیا، پورے ضلع کو دین کی محنت پہ کھڑا کر دیا۔ جن شہروں کے اندر جماعت کے جانے کی اجازت نہیں تھی، ایک ایک آدمی کے ذریعے سے اللہ نے وہ پورے شہر کی کایا پلٹ دی۔ آج وہاں سے جو ہے ایک ایک مسجد سے چلے کی اور 4 مہینے کی جماعتیں جا رہی۔ اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، اب ہمارے سامنے جوڑ ہونے والے ہم سبھی جو ہے اچھی طرح سے جانتے ہیں، اس کی تاریخیں بھی ہمارے سامنے۔ 2 تقاضے اس کے اندر۔ پہلا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر ہمارا سال پورا ہو چکا ہے تو ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کریں۔ اگر ہمارا سال پورا ہو چکا ہے تو ہم سب سے پہلے اس بات کی فکر اوڑھے کہ بھائی میرا سال پورا ہو چکا ہے اور میرے کو جانا بہت ضروری ہے۔ اور اگر ہمارا سال نہیں پورا ہوا ہے اور ہم ابھی تک چلہ ہمارا لگا نہیں ہے تو پھر تو ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہم زندگی کی پہلی فرصت میں، زندگی کی پہلی مشغولی میں اپنے آپ کو پیش کریں۔ اور ہم اپنے آپ کو جو ہے، کیونکہ ہمارے بڑے اب یہ چاہتے ہیں کہ بھائی پہلے آدمی چلہ لگائے، 3 دن لگائے، تاکہ پھر اس کے اندر 4 مہینے جانے کی کیپیسٹی پیدا ہو سکے۔ اپنے آپ کو ہم پیش کریں۔
اور اپنے محلے اور اپنے علاقے میں ایسی محنت کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جانے والے کیسے بن جائیں۔ اگر یہ ترتیب سے ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ ہم کو فائدہ ہوگا۔ ابھی دیکھو ہمارے حاجی فاروق صاحب، ہمارے ایک دوست ہیں بامبے کے، وہ اچھی طرح پہچانتے ان کو، ابھی وہ کلی چلے میں سے جا کے آئے، ان کی جماعت بہار سے جا کر آئی، بہار سے وہ لوگ وہاں چلہ پورا کر کے نظام الدین گئے، نظام الدین میں 3 دن لگا کے پھر واپس بامبے کو آئے۔ ان کے جماعت میں آنے سے مطلب وہ جماعت میں سے آئے، ان کے اور ان کے بھائی کے دونوں کے درمیان میں صرف 2 دن کا فرق تھا۔ ان کا بھائی چلے میں سے آیا اور آنے کے 2 دن بعد ہی یہ سیم اسی جگہ پہ جماعت لے کر گئے جہاں پہ بھائی کام کر رہا تھا۔ میں بولا یار تم اسی رخ پہ کیوں جماعت لے کر جا رہے؟ کیونکہ مرکز نظام الدین سے ابھی ایسی ترتیب ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ بڑوں نے جو ہے ضلعوں کی جوڑیاں بنائی ہوئی کہ یہ ضلع والے وہ ضلع میں جا کر محنت کریں گے، ان کے سامنے اور دوسرے بھی رخ تھے۔ بولے ہمارے بھائی نے جو ادھورا کام چھوڑا ہے میں اس کو مکمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، وہاں پہ جوڑ ہے اور وہاں سے جماعتیں جانے والی، اور ان لوگوں نے کیونکہ ابھی ان کا چلہ پورا ہو گیا، جتنی محنت تھی یہ لوگ آ گئے، تو ہم نے مسجد والے ہمارے جو حلقے کے ساتھی تھے انہوں نے ہماری جماعت کو اسی رخ پہ روانہ کر دیا۔ 2 دن کے بعد وہاں پہ گئے، ابھی وہ جا کر آئے تو ابھی میری وہی ان سے کل بات ہوئی تو بولے ابھی ہمارے والد صاحب کی ترتیب چل رہی ہے اور کچھ دنوں میں وہ بھی روانہ ہو جائیں گے۔ 3 ہی آدمی ہیں، کام کرنے والے 6 لوگ ہیں ان کے پاس، اور یہ سنبھالنے والے 3 ہی لوگ ہیں جن کی ترتیب ہے روزانہ کی دکان کی۔ لیکن دین کا تقاضا یہ سب سے بڑا تقاضا ہے، دنیا کا تقاضا، دکان کا تقاضا، گھر کا تقاضا یہ دوسرے نمبر پر۔ اور جب یہ جذبات آئیں گے نا تو دیکھو اللہ قدموں میں دنیا ڈالے گا، اور آخرت کی کامیابی کا تو اللہ نے وعدہ کیا ہی ہے۔ اور لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، ایسی ایسی قربانیاں دے رہے ہیں دین کی محنت کے لیے آج کے زمانے میں، جو ہم کو صحابہ کے واقعات کی یاد دلا دیتے۔ ابھی ہمارے امین بھائی وہ لوگ جو ملک میں گئے ہوئے ہیں جماعت لے کر، تو ہمارے ایک دوست ہے وہ بھی وہاں پہ 4 مہینے لگا کر آئے ہیں اسی کے قریب، تو کارگزاری انہوں نے سنائی کیسی محنت وہاں پہ ان لوگوں نے کی ہے، کہ ایسے ملک جہاں پہ لوگ کیا بولتے ہیں اس کو، مکئی جو ہے اس کے آٹے کو پانی میں گھول کے پیتے، اتنی غریبی، 3 دن لوگوں کو کھانا نصیب نہیں ہوتا، اور یہ لوگوں نے 4 مہینے کا اناج، 4 مہینے کی دال، 4 مہینے کا پورا سامان یہاں سے لے کر گئے۔ یعنی وہاں پہ کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ بھائی وہاں کے مقامی ساتھی جو ہے ہماری نصرت کریں گے، ہماری مہمان نوازی کریں گے، ہمارا ساتھ دیں گے، کوئی تصور نہیں۔ بس ایسا ہے کہ سب پورا سامان اپنا لے جا کے وہاں کے لوگوں پہ خرچ کرنا ہے اور ان پہ محنت بھی کرنا ہے۔ کوئی رہبر کا تصور نہیں، کوئی وہاں پہ امیر کا تصور نہیں، پورا بالکل پلین علاقہ ہے، وہاں پہ جا کے دعوت کے کام کا تعارف کرانا ہے کہ یہ محنت دنیا میں آج ہو رہی ہے، تم لوگ بھی ساتھ دو بول کے۔ اور پھر جب لوگ اتنی قربانیاں دیتے ہیں تو جب وہاں پہ یہ لوگ پہنچے، وہاں کے لوگوں کے ایسے جذبات تھے، وہ خود بتا رہے تھے روزانہ کئی لوگ ایسے آ کے ملاقات کرتے تھے کہ بھائی ہم کو ایمان میں داخل کرو، اور کئی لوگ ایمان میں داخل بھی ہوتے تھے۔ دعوت کے کام کا ابھی تک کئی ایسے ملک ہیں وہاں پہ تعارف بھی نہیں پہنچا ہے، اور لوگ قربانیاں دے رہے ہیں۔ اب ہمارا تمہارا نمبر ہے، اس کے لیے دیکھو میرے محترم بزرگوں، دونوں تقاضے ہیں۔ اپنا سال پورا ہو گیا ہے یا سال کے قریب جیسا اس دن مشورے میں انہوں نے بتائے تھے، وہ ساتھی اپنے آپ کو پیش کرے اور اپنے محلے پہ، اپنے بستی پہ، جو گلی میں ہم لوگ رہتے ہیں جس مسجد کے قریب میں، وہاں پہ محنت کر کے زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کریں کہ اللہ کے بندے اللہ کی محنت میں جانے والے بنے۔